Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ہم نے امانت رکھی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے اور اسے انسان نے اٹھا لیا. یقیناً وہ بڑا ہی بھولا بھالا اور نادان ہے. تاکہ اللہ رب العزت منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومنین کی توبہ قبول فرمائے اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. یقیناً اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. گزشتہ آیتوں میں منافقوں اور یہودیوں کی خباثت کا بھی ذکر تھا کہ وہ بیجا سوال کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو اور پشیمانی ہو. جن میں سے خاص طور سے قیامت کا سوال ہے کہ کب قیامت آنے والی ہے، اس کا وقت بتا دیجئے، اس کی تعین کر دیجئے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، کہا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس علم ہے، اس نے چھپا رکھا ہے اور بہت جلد قیامت آئے گی. اور ایسے کافروں اور منافقوں کے لیے گویا دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. وہاں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، اوندھے منہ میں ڈال دیے جائیں گے. پھر تمنا کریں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی، اور کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی، سرداروں کی بات مان لی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ان کو دگنا عذاب دے دیجئے اور ان پر خوب لعنت کیجئے. یہ ان کے کرتوتوں کا ذکر اور ان کی سزا کا ذکر تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ کیسے کیسے بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچائی، ان کے اوپر الزام لگایا. تو مومنوں کو اس سے روک دیا گیا کہ اپنے نبی کو ایسے سوال کے ذریعے یا کسی الزام کے ذریعے اور تہمت کے ذریعے الزام نہ لگاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ ہمیشہ سچی بات کہو. اللہ رب العزت تمہارے اعمال سنوار دے گا، مغفرت کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. اب آگے جو اس سورہ کے اخیر میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے امانت اور امانت کا بوجھ اٹھانا. اللہ رب العزت نے امانت عطا کی، امانت بخشی آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، لیکن ان سب نے وہ امانت لینے سے اور اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرے. لیکن انسان نے وہ امانت لے لی، اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ بڑا ہی نادان، بے ترس، بھولا بھالا ہے. اب یہ سب سے پہلے سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے امانت کون سی اتاری، کون سی دی
ان آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو فرائض ہیں، جو امور شرعیہ ہیں، احکام شرعیہ ہیں، یہ امانت ہیں جس کا ادا کرنا ضروری تھا اور فرض تھا، اور اس کے نہ کرنے پر عذاب کی وعید تھی، کیونکہ امانت دینے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر کرو گے تو اس کا اجر پورا پورا ملے گا اور اس کا بھرپور صلہ ہم دیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کی سزا بھی ہم دیں گے، اور وہ اس طرح کی سزا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آسمان، زمین، پہاڑ، ان کے اندر وہ سینس، وہ عقل اور شعور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بار اٹھا سکے؟ تو سب سے پہلی چیز تو کہ یہ ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو مکلف بنا ہی دیا ہے، جتنا اللہ رب العزت نے ان کو مکلف بنایا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی ان سے نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز کے لیے پیدا کر دیا ہے وہ چیز اپنی خدمت انجام دے رہی ہے اور تا قیامت انجام دیتی رہے گی۔ آسمان و زمین کے بارے میں ایک جگہ ذکر ہے، ائتیا طوعا او کرہا، آؤ ہمارے پاس، چاہے اطاعت کرتے ہوئے آؤ یا مجبور ہو کر آؤ، لیکن میرے حکم کے آگے سر جھکا دو اور آ جاؤ۔ تو آسمانوں نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا اتینا طائعین، ہم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ مراد لے لیا، یہ بتانا چاہا کہ ہم نے ان کو جن چیزوں کا حکم دیا انہوں نے اس میں کوئی انکار نہیں کیا۔ سورج روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ ڈوبتا ہے، اس کے اندر گرمی دینے کی صلاحیت ہے، کھیتی پکانے کی صلاحیت ہے، انرجی دینے کی صلاحیت ہے، وغیرہ وغیرہ، جو جو فوائد اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہیں وہ دے رہا ہے۔ اس سے جو بھی مضرتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ چاند ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ستارے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، ہوائیں ہیں اپنا کام کر رہی ہیں، دنیا کی تمام زمین کا ایک ایک ٹکڑا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کا ایک حصہ ہے، وہاں پر کھیتی ہوتی ہے، اناج ہوتا ہے، اور ایک حصہ ہے جہاں پر فروٹ پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر اناج نہیں ہوتا ہے۔ ایک حصہ ہے جہاں پر صرف باغاتی کام آتے ہیں، وہاں پر پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ایک حصہ ہے جہاں پر صرف کھیتیاں ہوتی ہیں۔ تو دونوں بالکل الگ الگ ہیں، یہاں یہ کرو تو وہ نہیں ہونا، وہاں وہ کرو تو یہ نہیں ہونا۔ اللہ کا حکم ہے جہاں پر جو زمین جیسی ہے وہاں پر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے، تو اللہ نے جیسا اس کو حکم دیا ویسے وہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں، تو وہ تو ایک صرف اطاعت ہے جتنے ان کے اندر سینس اور عقل ہے، جتنا اللہ نے رکھا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے مکلف بنا دیا، وہ تسبیح کر رہی ہیں۔ جگہ جگہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ کہیں پر یہ بھی کہا گیا کہ وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات، تمام زمین، آسمان، اور یہ جو جمادات، نباتات، اور یہ پیڑ پودے، یہ ساری چیزیں جو موجود ہیں، ان سب کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہی ہمیشہ رٹے رہتے ہیں، اسی میں لگے ہوئے، باقی جو کام ہے وہ اپنا کر رہے ہیں۔ اب امانت کی طرف آتے ہیں۔ پہلے امانت سے تھوڑا سا پہلے اب آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو دیا، تو کیا واقعتاً اس سے یہی مراد ہے؟ تو کہہ رہے اس سے یہ مراد نہیں، اس سے مراد جو آسمان میں رہنے والے ہیں وہ ہیں، جو زمینوں میں رہنے والے ہیں وہ ہیں، جو پہاڑوں کے باشندے ہیں وہ ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اٹھایا دیا گیا۔
کیونکہ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ذرا اس گاؤں سے بستی سے پوچھ لیجئے. تو گاؤں اور بستی سے نہیں پوچھا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والوں سے پوچھ لیجئے، اس بستی میں رہنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ اگر انہوں نے اطاعت کی تو ہم نے کیا کیا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی، نبی کی بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا. تو قریہ کہہ کر کے بستی سے پوچھ لیجئے، مراد یہ کہ بستی والوں سے پوچھ لیجئے. اور ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہم بھی اپنے عام زبان میں اس طرح استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر افغانستان پر امریکہ نے حملہ کر دیا، تو امریکہ نے حملہ نہیں کیا، امریکہ کے رہنے والوں نے حملہ کیا ہے. ایک مراد اسرائیل نے سیریا پر، فلسطین پر حملہ کر دیا، بمباری کی. تو سیریا ایک جگہ ہے، فلسطین ایک جگہ ہے، اسرائیل ایک جگہ ہے. تو جگہ جگہ پر حملہ کرے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے باشندے دوسرے باشندوں پر، ایک جگہ کے مکین دوسرے جگہ کے مکینوں پر حملہ کر رہے ہیں. لیکن عرف عام میں جو بولتے ہیں وہ یہی ہے. رکشے والا جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رکشہ، رکتا ہے رکشے والا. غلط کہہ رہا ہوں؟ عام زبان ہے یا نہیں؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز اور جگہ کہہ کر مراد وہاں کے جو مکین اور باشندے ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ پر اتارا، آسمان پر اتارا، زمین پر اتارا، انہوں نے انکار کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اس کے جو مخلوقات ہیں، دیگر تمام مخلوقات، تو سب ڈر گئے، کسی نے بار نہیں لیا. پروردگار اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنا بڑا بار، اتنا بڑا بوجھ، یہ امانت کی ذمہ داری ہم اٹھا سکیں. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام انسان کے سامنے رکھا، اس نے کہا ہمیں قبول ہے. آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ ہم امانت دے رہے ہیں، کیا قبول کر سکتے ہو اور اٹھا سکتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا چیز ہے؟ اللہ نے پوری تفصیل اس کے بارے میں اس کا ذکر کروں گا تھوڑا سا انشاءاللہ. اس کے بعد پوچھا کہ اس پر ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ عمل کرنے پر، اس امانت کو اٹھانے پر، اس ذمہ داری کو نبھانے پر ہم اجر ثواب دیں گے، بدلے میں جنت دیں گے، اور نہ کرنے پر عذاب دیں گے. آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں. فَحَمَلَ الْإِنسان، انسان نے اسے کیا کیا؟ اٹھا لیا. اب رہا معاملہ کہ امانت کیا ہے. سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، یہ تمام فرائض جو شرعی اعتبار سے ہمارے اوپر ہیں ان کا ادا کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فریضے ہیں. ہم تجارت کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، تو وہ امانت کے ساتھ پورا کرنا ہے. صحیح تول کر دینا ہے، صحیح ناپ کر دینا ہے. ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم کپڑا ذرا کھینچ کر تان کر کم کر دیں اور کہہ دیں دیکھو ہم نے اتنا دے دیا. نہیں، امانت داری کے ساتھ اسے پورا دینا ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں خلط ملط نہ کریں، جو چیز جیسی ہے صحیح ہے اسے ویسے پیش کریں. ایک صحابی تھے، وہ گیہوں بیچ رہے تھے، تو ان کا گیہوں غلہ جو ہے کچھ بھیگ گیا، تو انہوں نے بھیگا ہوا نیچے کر دیا اور سوکھا ہوا اوپر کر دیا کہ جو آئے گا لے گا اور سب تول کر دے دیں گے. ہمارے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، ہر ایک کے اندر ہے. غلہ والا کرتا ہے، پھل والا اپنے اس میں کرتا ہے، سبزی والا اپنے اس میں کرتا ہے. جو ہے جب چلے جائیے ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ وہ گوشت والا کے پاس چلے جائیے، آپ اس سے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہاں ٹھیک ہے دے رہے ہیں، اس کے بعد فوراً ڈنڈی مارے گا اور ہڈی ہے یا دوسری چیز فوراً جو ہے وہ ڈال کے دے دے گا. سارے کر رہے ہیں. یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. جو جہاں پر ہے، ایک انسان سروس کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، اس کا وقت متعین ہے کہ آپ کو 8 بجے جانا ہے، 1 بجے آنا ہے. اس کا وقت متعین ہے آپ کو 9 بجے جانا ہے، 4 بجے آنا ہے. اب وہ جا رہا ہے 11 بجے، آ رہا ہے 2 بجے. امانت میں خیانت ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بچوں کو پڑھانا ہے، صحیح سے آگے چلنا ہے، وہ کلاس نہیں جا رہا ہے، امانت میں خیانت ہے. وہ صرف اپنی جاب بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہے، امانت میں خیانت ہے. ایک انسان وی سی بنا ہوا ہے، ایک انسان ڈی ایم بنا ہوا ہے، ایک انسان کوئی اور کسی پوسٹ پر پہنچا ہوا ہے، وزیر اعظم بنا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. جو جس جگہ پر ہے اس کی جو ذمہ داری ہے اس کا ادا کرنا فرض کی ادائیگی ہے، اور اس سے انحراف کرنا،
اس سے ادھر ادھر ہٹنا، یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ تو اس میں سبھی شامل ہیں، کہ کوئی ایک خاص نہیں، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں اس میں۔ ہاں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، یہی اصل میں امانت داری کے ساتھ کسی چیز کا ادا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ عبادات جو اللہ رب العزت نے فرض کی، یہ ہے امانت۔ دوسرے کہ ہم نے آپ کو تجارت اور یہ چیزیں بتائی۔ تیسرے کہ ہمارے اندر بھی بہت سی امانتیں ہیں جو خفیہ ہیں، وہ صرف ہم ہی سے ظاہر ہوں گی، وہ دوسرے سے نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے دو ٹانگوں کے درمیان ایک امانت رکھی ہے، فرمایا کہ اگر اس کو ہم نے جہاں پر حرام کیا اسے تم وہاں سے بچو، جہاں پر حلال کیا وہاں پر اپنا ستر کھول سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کرنے والا ہے تو امانت کی ادائیگی کرنے والا ہے، اگر کوئی اس سے ہٹتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، زبان کو سیدھی بات کہنے کا حکم دیا گیا، کان کو صحیح بات سننے کا حکم دیا گیا، آنکھ کو صحیح طریقے سے دیکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ذریعے ہم دوسرا کام کر رہے ہیں، ہاتھ کو اور پیر کو اسی طرح صحیح کام کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اس کے دوسرے ذریعے اس کا استعمال کر رہے ہیں، دوسرے کاموں میں اس کو لے آ رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو یہ چیزیں، ساری چیزیں جو ہے یہ امانت ہیں۔ مختصر یہ کہ پوری شریعت اسلامیہ، پوری شریعت اسلامیہ، پورے احکام شرعیہ، یہ ہمارے لیے امانت ہے، یہ ہمارے لیے امانت ہے۔ ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو امانت کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، اس سے ہم انحراف کریں گے تو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا ایمان لمن لا امانت له، وہ شخص ایماندار نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، جس کے اندر امانت نہیں ہے، وہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ تو امانت سے ایمان کو جوڑ دیا گیا، امانت کی ادائیگی ہے تو ایمان آپ کے اندر پورے طور پر باقی ہے۔ اگر آپ کے اندر امانت کی ادائیگی نہیں ہے تو ایمان مکمل طور پر آپ کے اندر نہیں ہے۔ اب وہ مکمل بھی ہو سکتا ہے، ادھورا بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور امانت کے خیانت میں اللہ رب العزت جو عذاب دینا چاہے وہ اس کا معاملہ ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہو سکتا۔ تو پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے، سب نے انکار کر دیا، انسان نے اسے لے لیا۔ بڑا بھولا بھالا تھا، بڑا سیدھا سادہ تھا، اس نے فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ تاکہ اللہ رب العزت منافقوں کو، کیونکہ منافق جو ہے یہ بیجا سوال کرتے تھے، اب بیجا سوال کے ذریعے تکلیف پہنچ رہی، اذیت پہنچا رہا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے، مومنین پر الزام اور تہمت لگایا کرتے تھے، افتراء پردازی کیا کرتے تھے، امانت میں خیانت ہے۔ کافر اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، امانت میں خیانت ہے۔ مشرکین اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، امانت میں خیانت ہے۔ اور امانت میں خیانت مشرکین کے ساتھ تو، کافروں کے ساتھ تو خاص طور سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید نازل فرمائی کہ اللہ پر ایمان رکھو، انہیں امانت نہیں لی، انہوں نے کہا نہیں اللہ پر نہیں ایمان رکھیں گے، غیر اللہ پر ایمان رکھیں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، غیر اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، غیروں کی عبادت کریں گے۔ ساری چیزیں تو اس میں سب کا ذکر کر دیا گیا، منافقوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، سب کا ذکر کیا تاکہ اللہ رب العزت ان کو سزا دے، عذاب دے۔ اور جب مومن سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، مجسمہ ہے، اس سے غلطی تو ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے وہ خطا کار بہت پسند ہے، یہ نہیں کہا دیندار پسند ہے، کیا فرمایا؟ خطا کار، گنہگار مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہیں جن سے گناہ اور لغزش ہو جائے تو فوراً کیا کریں؟ توبہ کر لیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور گڑ گڑانے لگے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے خطا۔ اور ایک جگہ فرما دیا گیا کہ اگر سارے لوگ نیک اور صالح بن جائیں، کوئی گنہگار رہی نہ، میں دنیا ختم کر دوں گا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تو بس وہ چاہیے جن سے خطا ہو تو فوراً اللہ کے سامنے رجوع کر لے۔ اللہ کا بس یہی پسند ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سارے کے سارے لوگ نیک بن گئے، اب کسی سے کوئی خطا ہی نہیں، تو یہ عمل کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ جب سراپا سبھی وہی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے اب اس کی ضرورت نہیں، ہٹاؤ، کھیل ختم۔ بالکل آپ ایسے سمجھ لیجئے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں مختلف علم ہے نا، ہر ایک کا کام چل رہا ہے،
اب ساری دنیا کے لوگ صرف ایک کپڑا بننے لگیں اور کپڑے کی دکان کر لیں تو کیا کپڑے کی دکان رہ جائے گی؟ بتائیے، کسی کی دکان چل سکتی ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ یکسانیت آ گئی. ساری دنیا کے لوگ ڈاکٹر بن جائیں، ہر انسان ڈاکٹر ہے، کوئی کسی کے پاس جائے گا؟ نہیں جا سکتا. سارے لوگ کاشتکار ہو جائیں، کوئی کسی کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ. آپ جس لائن میں جانا چاہیں، آپ جو چیز سوچنا چاہیں، ہر چیز آپ اپنے اس پہ کر لیں. سمجھ رہے نہیں؟ ایک ہی چیز کی دکان، مثال کے طور پر چلو پھل کی دکان ہے یا کھانے پینے کی دکان ہے، غلے کی دکان ہے، ساری دنیا کر لے، آپ بھی وہی کر لیں، ہم بھی وہی کر لیں، وہ بھی وہی کر لیں، وہ بھی وہی کر لیں، کون کس کے یہاں جائے گا؟ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ساری دکانیں کیا ہوگی؟ ختم ہو جائیں گی. تو ایسی ہے، اگر سارے لوگ نیک بن گئے، سارے لوگ اچھے ہو گئے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں، ہٹاؤ اس کو، ختم کرو. ہم وہ بندہ بلائیں گے جن سے گناہ بھی ہو، پھر وہ کیا کریں؟ توبہ بھی کریں. لیکن گناہ جان بوجھ کر نہیں، اللہ کو غضب دینے کے لیے نہیں. لو میں زنا کرنے جا رہا ہوں، لو میں یہ کرنے جا رہا ہوں، دیکھتے ہیں اللہ کیا کر لیتا ہے. یہ اللہ کو چیلنج کرنا ہوا. نہیں، خطا ہو جائے، انسان سے خطا ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اور ہر انسان سے ہوتی ہے. ہم سے بھی ہوتی ہے اور آپ سے بھی ہوتی ہے. ہم آپ سے زیادہ گنہگار ہیں، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے کہ خطا جیسے ہوئی فوراً اس کے سامنے ہم جھک جائیں اور آنکھ اس کے سامنے ٹیک دیں، پروردگار غلطی ہو گئی، اب مجھے معاف فرما دے. پھر نیکی پر لگ جائیں، پھر خطا ہو پھر مانگنے لگے. اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ گناہ مٹھیں اور نیکیاں پیدا ہوں، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو عذاب دے، اور مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توبے کی توفیق نصیب فرمائے، اور توبۃ نصوح یعنی سچی توبے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ ایمان اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.